کیا آپ یقین کریں گے کہ افریقہ کے مغربی ساحل میں سینکڑوں کلومیٹر دور بحر اوقیانوس کے درمیان ایک ایسا ملک بھی موجود ہے جہاں نیلے سمندر، آتش فشانی پہاڑ، سنہری ساحل اور خوش مزاج لوگ مل کر جنت جیسا منظر پیش کرتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ملک کبھی مکمل طور پر غیر آباد تھا، لیکن آج اسے افریقہ کے سب سے پرامن اور ترقی پذیر ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ آخر کیپ وردے کی کہانی کیا ہے؟ آئیے اس خوبصورت سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ کیپ وردے، جسے آج سرکاری طور پر کابو وردے کہا جاتا ہے، بحر اوقیانوس میں واقع 10 بڑے جزیروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ رقبہ زیادہ نہیں، آبادی بھی صرف چند لاکھ ہے، لیکن قدرتی حسن اور ثقافتی دولت کے لحاظ سے یہ کسی بڑے ملک سے کم نہیں۔ یہاں کا موسم سال کے بیشتر حصے میں خوشگوار رہتا ہے، اس لیے دنیا بھر سے سیاح یہاں چھٹیاں گزارنے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ملک کے بارے میں دنیا نے تب جانا جب انہوں نے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے لیے کوالیفائی کر دیا۔ یہی کم نہیں تھا، بلکہ فیفا ورلڈ کپ میں ایک مضبوط ٹیم اسپین کے خلاف گروپ سٹیج میں اس کے گول کیپر اوزینہا نے ایسی کیپنگ کی کہ اسے راتوں رات ملین فالوورز انسٹاگرام پر مل گئے، اور اس کی پاپولرٹی کی وجہ سے یہ ملک بھی دنیا کے نقشے پر آیا اور لوگوں نے جانا کہ کیپ وردے کیا ہے اور کہاں پر واقع ہے۔ 15ویں صدی میں پرتگالی ملاح ان جزیروں تک پہنچے۔ اس وقت یہاں کوئی آبادی موجود نہیں تھی۔ بعد میں پرتگال نے یہاں بستیاں قائم کیے اور یہ جزیرے سمندری تجارت کا اہم مرکز بن گئے۔ غلاموں کی تجارت کا ایک تلخ دور بھی اس سرزمین نے دیکھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہاں ایک نئی ثقافت نے جنم لیا جس میں افریقی اور پرتگالی روایات خوبصورتی سے ایک دوسرے میں گل مل گئے۔ بالآخر 5 جولائی 1975 کو کیپ وردے نے آزادی حاصل کی اور اپنی ترقی کا نیا سفر شروع کیا۔ آج یہاں کے لوگ اپنی سادگی، محنت اور مہمان نوازی کے لیے مشہور ہے۔ سرکاری زبان پرتگالی ہے، جبکہ روزمرہ زندگی میں زیادہ تر لوگ کیپ وردین بولتے ہیں۔ موسیقی یہاں کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ خوشی ہو یا غم ہو، تہوار ہو یا خاندانی تقریب، موسیقی اور رقص ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کیپ وردے کو افریقہ کے سب سے منفرد ثقافتی ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگر روزمرہ زندگی کی بات کریں تو یہاں کی رفتار بڑے شہروں کے مقابلے میں کافی پرسکون ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط تعلقات رکھتے ہیں، خاندان کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور سادہ زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ساحلی علاقوں میں بہت سے لوگ ماہی گیری سے وابستہ ہیں، جبکہ کچھ زراعت اور چھوٹے کاروبار سے اپنا روزگار کماتے ہیں۔ اگرچہ قدرتی وسائل محدود ہیں، لیکن لوگوں کی محنت نے اس ملک کو آگے بڑھنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ معیشت کا سب سے مضبوط ستون سیاحت ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاح یہاں کے صاف ساحل، شفاف پانی، آتش فشانی پہاڑ اور خوبصورت جزیروں کو دیکھنے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماہی گیری اور بیرونی ملک مقیم کیپ وردین شہروں کی جانب سے بھیجی جانے والی رقوم بھی ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ حکومت نے تعلیم، صحت اور بنیادی سہولیات پر بھی خاص توجہ دی ہے، جس کی وجہ سے یہ ملک افریقہ کے کئی ممالک کے مقابلے میں بہتر معیاری زندگی رکھتا ہے۔ کیپ وردے کے بارے میں ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ ملک کے بیرونی ملک رہنے والی آبادی ملک کے اندر رہنے والی آبادی سے بھی زیادہ ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں رہنے والے کیپ وردین لوگ آج بھی اپنی وطن سے مضبوط رشتہ رکھتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں کے کئی جزیرے آتش فشانی سرگرمیوں سے وجود میں آئے اور بعض جگہوں پر آج بھی آتش فشاں کی قدیم نشانیاں دیکھی جا سکتی ہے۔ شاید کیپ وردے دنیا کا سب سے بڑا یا طاقتور ملک نہ ہو، لیکن اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ ترقی صرف وسائل سے نہیں بلکہ اچھی قیادت، تعلیم اور محنت سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ چھوٹا سا ملک آج افریقہ کے ایک کامیاب مثال سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ سفر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ اگلی ڈاکومنٹری کس ملک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے ایک اور دلچسپ ملک کی کہانی کے ساتھ۔